رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی، مگر روشنی کے باوجود دل پر ایک عجیب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عائشہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے مگر دلکش صورت، لمبے بال اور آنکھوں میں چھپا ہوا ایک انجانا سا دکھ۔ کبھی یہی آنکھیں خوابوں سے بھری ہوتی تھی، مگر اب وہ خواب جیسے ٹوٹ کر زمین پر بکھر چکے تھے۔ عائشہ کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ شوہر عدنان ایک عام سا آدمی تھا، دکان پر کام کرتا اور شام کو تھکا ہوا گھر آتا۔ شروع کے 2 سال سب کچھ ٹھیک رہا، ہنسی خوشی گزرتی رہی۔ وہ دونوں ساتھ کھانا کھاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے، کبھی جھگڑتے بھی مگر پھر مان جاتے۔ عائشہ اکثر سوچتی، یہی ہے زندگی، بس چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا نام۔ مگر وقت گزرتا گیا اور عدنان کی طبیعت بدلنے لگی۔ اس کی باتوں میں سختی آتی گئی۔ دکان کے کام کے دباؤ، رشتہ داروں کے تانے اور گھر کے اخراجات نے جیسے اس کے اندر کا سکون چھین لیا تھا۔ عائشہ نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، عدنان، زندگی ایسے تلخیوں سے نہیں گزرتی، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا پیار، سب آسان ہو جاتا ہے۔ مگر عدنان اکثر جھنجھلا کر کہتا، تم عورتوں کو کیا پتہ باہر کی مشکلات کا، تمہیں تو بس کھانے پینے اور کپڑوں کی فکر ہے۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل پر تیر کی طرح لگتے۔ وہ خاموش ہو جاتی، آنسو اندر ہی اندر پی جاتی، لیکن دل ہی دل میں دعا کرتی کہ شاید کل کا دن بہتر ہو۔ وقت گزرتا رہا، جھگڑے بڑھنے لگے، بات چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑھ کر الزام تراشی تک پہنچ گئی۔ ایک دن عدنان غصے سے گھر آیا، دکان پر نقصان ہو گیا تھا۔ عائشہ نے دروازے پر مسکرا کر استقبال کیا، مگر عدنان نے غصے سے کہا، یہ مسکراہٹ چھوڑو، تمہارے نصیب ہی برے ہیں، نہ اولاد دی نہ سکون دیا، بس منحوس ہو رہو تو تم۔ یہ جملہ سن کر عائشہ کی دنیا لرز گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی تھی۔ یہ دکھ پہلے ہی اسے اندر سے توڑ رہا تھا، اوپر سے شوہر کے الفاظ نے دل کے زخم کو اور گہرا کر دیا۔ اسی رات جھگڑا بڑھ گیا۔ عدنان نے غصے میں 3 بار وہ لفظ کہہ دیا جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق، طلاق، طلاق۔ کمرے کی دیواروں نے وہ آواز سنی، فرش نے وہ زہر پیا اور عائشہ کا وجود ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے عدنان کا دامن پکڑ کر کہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ لفظ زبان سے کھیلنے کی چیز نہیں تھا۔ مگر عدنان کا غصہ تھما نہیں، وہ دروازہ زور سے بند کر کر باہر نکل گیا۔ عائشہ فرش پر بیٹھی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو فرش کو بھگو رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میری محبت اتنی کمزور تھی؟ کیا میری قربانی اتنی بے معنی تھی؟ رات پر وہ نہیں سوئی۔ صبح جب سورج نکلا تو ساتھ ہی محلے بھر میں خبر بھی پھیل گئی، عدنان نے عائشہ کو طلاق دے دی۔ گھر والے، رشتہ دار سب اس پر سوالوں کی بارش کرنے لگے۔ کوئی کہتا شوہر کے بغیر عورت کا کوئی پہچان نہیں، کوئی کہتا اب دوبارہ نکاح کرو لیکن پہلے حلالہ کراؤ۔ یہ لفظ حلالہ سن کر عائشہ کا وجود کانپ گیا۔ کیا اس کی زندگی اب دوسروں کے فیصلوں کی قیدی ہے؟ کیا وہ محض ایک چیز ہے جسے ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے؟ عائشہ کے لیے دن اور رات جیسے ایک ہو گئے تھے۔ گھر کے کمرے میں بیٹھی وہ سوچتی رہتی کہ اس کا قصور آخر کیا تھا۔ شوہر کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا، اپنی خواہشات، اپنی ہنسی، اپنی جوانی، مگر بدلے میں اسے کیا ملا؟ طلاق کا داغ۔ محلے کی عورتیں آ کر ہمدردی کے پردے میں زہر گھولتی، بیچاری اولاد نہ دے سکی تو شوہر نے چھوڑ دیا، اب کیا کرے گی؟ عورت تو مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ جملے سن کر عائشہ کا دل اور ٹوٹ جاتا، مگر سب سے بڑا صدمہ تب لگا جب گھر والوں نے کہا، بیٹی عدنان دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن شریعت کے مطابق پہلے تمہیں حلالہ کرنا ہوگا، کسی اور سے نکاح، پھر طلاق، پھر عدنان سے دوبارہ شادی۔ عائشہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، کیا میں کھلونا ہوں؟ کیا میری عزت کا کوئی مول نہیں؟ کیا بس مجھے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تھما دینا ہی میری تقدیر ہے؟ مگر خاندان والے سماج کا دباؤ سامنے رکھ کر بضد تھے۔ ان کی نزدیک بیٹی کی عزت عدنان کے گھر واپس جانے میں تھی۔ عائشہ کئی دن اور رات سوچتی رہی۔ اس نے قرآن کھولا، دعائیں مانگی، رب سے فریاد کی۔ دل کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف سماج کا دباؤ اور دوسری طرف اس کی عزت نفس۔ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس گئی اور کہا، ابا جی، آپ نے ہمیشہ مجھے سکھایا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کی عزت ہے۔ آج اگر میں حلالہ جیسے عمل کے لیے ہاں کہہ دوں تو میں اپنی ہی عزت بیچ دوں گی۔
میں وہ فیصلہ نہیں کروں گی جو مجھے اور زیادہ توڑ دے۔ والد نے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹی کو دیکھا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ بیٹی سچ کہہ رہی ہے، مگر سماج کا دباؤ ان کے کندھوں پر بھاری تھا۔ دن گزرتے گئے، عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عدنان کے پاس واپس نہیں جائے گی۔ اس نے خود کو سنبھالا، سلائی کا کام کرنا شروع کیا، محلے کی عورتوں کو کپڑے سینا، بچوں کو قرآن پڑھانا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے بوجھ کو خود اٹھانے لگی۔ ایک دن وہ مسجد کی خواتین کی مجلس میں گئی، جہاں ایک خاتون لیکچر دے رہی تھی۔ بیٹیوں، یاد رکھو، طلاق زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو بھی برابر کا مقام دیا ہے۔ اپنی پہچان صرف شوہر سے یا مرد کے سہارے سے نہ بناؤ۔ اپنی پہچان اپنے ایمان، اپنے حوصلے اور اپنے عمل سے بناؤ۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل میں اتر گئے۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اسے نیا راستہ دکھا دیا ہو۔ کچھ سالوں میں عائشہ نے اپنے ہنر سے ایک چھوٹا سا سینٹر بنا لیا۔ وہ عورتیں جو معاشی تنگی کا شکار تھیں، ان کے لیے سلائی سیکھنے کا انتظام کیا۔ بچے بھی آ کر اس سے قرآن پڑھنے لگے۔ اب وہ محلے کی بیچاری نہیں رہی تھی، لوگ اسے استادنی کہنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ روشنی تھی۔ ایک دن عدنان دوبارہ اس کے پاس آیا۔ وقت نے اسے بھی بدل دیا تھا۔ آنکھوں میں ندامت تھی۔ عائشہ، میں نے بہت غلطیاں کی، مجھے معاف کر دو، دوبارہ میرا گھر بسا لو۔ عائشہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو دل کانپا، مگر پھر وہ مضبوط لہجے میں بولی، عدنان، میرا گھر ٹوٹا ضرور ہے، مگر میرا وجود نہیں ٹوٹا۔ میں نے اپنی پہچان اللہ کے سہارے پر خود بنائی ہے۔ اب میں کسی کی محتاج نہیں۔ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر عائشہ کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ عائشہ نے اپنی زندگی کے دوسرے کی رحم کمر پر چھوڑنے کی بجائے خود اپنے اللہ کے حوالے کیا۔ اس نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ عورت کمزور نہیں، اگر چاہے تو اپنی عزت اور پہچان کو خود سنبھال سکتی ہے۔ اس کی کہانی محلے کی کئی عورتوں کے لیے بے مثال بن گئی۔ لوگ کہا کرتے تھے، یہ وہ عورت ہے جو ٹوٹ کر بھی بکھری نہیں، بلکہ اپنی کرچیاں جوڑ کر اینے بن گئی۔